جب تک بندے اللہ کے سامنے پیش نہ کر دیے جائیں، پلسرات نہ رکھ دیا جائے، اس پر سے گزرنا نہ پڑے، تب تک انسان اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، رہے گا تو صرف اللہ، وہی باقی ہے۔ مال و اولاد سب ختم ہو جائیں گے، ہرمز کو اس کے خزانے کام نہ دے سکے۔ قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ وہ بھی ناکام ہو گئے۔ کہاں ہیں وہ بادشاہان جن کے پاس ہر دروازوں سے لوگ آیا کرتے تھے؟ ذرا دیکھنا، جس نے پوری دنیا جمع کر لی تھی، وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا۔ الحمد للہ الملک الدیان ذی الجود والإحسان، والصلاة والسلام على رسول الإنس والجان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ رب العزت نے اپنے جن خاص بندوں کے لیے جنت لکھی ہے، جو اہل جنت ہیں، جو جنتی ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ دو طرح کے معاملات نہ پیش آ جائیں۔ پہلا معاملہ تو یہ کہ جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی تب تک وہ اللہ کی لکھی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسری چیز یہ کہ جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتی، قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہو جاتی، جب تک بندے اللہ کے سامنے پیش نہ کر دیے جائیں، پلسرات نہ رکھ دیا جائے، اس پر سے گزرنا نہ پڑے، تب تک انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اہل جنت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ انہیں موت نہ آ جائے اور قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے یہ نظام بنایا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے اور وہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے، تب اس وقت فرشتہ آتا ہے اور اس انسانی شکل میں وہ روح ڈال دیتا ہے، روح پھونک دیتا ہے، پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور اللہ نے جب تک کے لیے زندگی لکھی ہو یہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جب اس کی زندگی ختم ہونے لگتی ہے، یہ اپنی سانسیں پوری کر چکتا ہے، یہ اپنے رزق کے تمام حصے لے لیتا ہے، یہ اپنے حصے کے پانی ختم کر دیتا ہے، یہ اپنے تمام وہ کام کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھے ہیں، اس کے مقدر میں لکھی ہوئی چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو موت کا وقت ہے یہ نہ تو تھوڑا پہلے آتا ہے اور نہ ہی تھوڑا بعد، بلکہ یہ بالکل متعینہ وقت پر، اس میں جو سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہے اس کا بھی خیال ہوتا ہے کہ نہ اس سے پہلے آئے نہ اس کے بعد۔ تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تب اس کے پاس پھر دوبارہ سے فرشتے آتے ہیں، اور اس کے جسم میں اللہ رب العزت کی جو امانت رکھی گئی ہے یعنی روح، وہ اس روح کو اس جسم سے باہر نکال لیتے ہیں، اور یہی موت کا وقت ہے۔ اسی چیز کا نام ہے موت، یعنی روح کا جسم سے الگ ہو جانا، اور یہ وہ وقت ہے جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں، جتنے صالحین ہیں، جتنے بھی اللہ کی فکر رکھنے والے، آخرت کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میں جس وقت اللہ سے ملوں تو میں اس حال میں ملوں کہ میرا خاتمہ اچھا ہو، اس وقت میرے اعمال اچھے ہوں، اس وقت میرا دل اچھا ہو۔ اور صالحین کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ میں جس وقت اللہ سے مل رہا ہوں اس وقت میں اچھی حالت میں ہوں، میرا خاتمہ اچھا ہو، کیونکہ العبرۃ بالخواتیم، العبرۃ بالخواتیم، اعتبار تو ہوتا ہے کہ آپ نے آخر میں کون سا کام کیا، آپ کا سب سے آخری کام کون سا تھا، اعتبار اس کا ہوتا ہے۔
اسی لیے صالحین کے ہمیشہ یہ فکر رہی کہ میں جس وقت اللہ سے ملوں اس حال میں ملوں کہ میں اللہ سے راضی ہوں اور اللہ مجھ سے راضی رہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی توبہ سچی ہوتی ہے، اللہ کی طرف جس کا رجوع سچا ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف جانے میں مخلص ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا خاتمہ اچھا کرتا ہے۔ اسی لیے جو صالحین ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا خاتمہ اچھا ہو اور وہ اچھی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کریں۔ اور چونکہ نیند موت کی بہن ہے اور جب انسان سوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، کہ اللہ رب العزت روحوں کو لے لیتا ہے اس کی موت کے وقت، یعنی موت کے وقت روح قبض کر لی جاتی ہے۔ والتي لم تمت في منامها، اور جو لوگ مرے نہیں ہیں ان کی نیند کے وقت ان کی روح لے لی جاتی ہے۔ جس کی موت کا وقت آ جائے اس کی روح جب لی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے تاکہ پھر وہ جاگے، پھر زندگی گزارے، پھر سوئے، پھر جاگے، پھر زندگی گزارے۔ تو جب نیند موت کی بہن ہے اور اس وقت بھی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام تھا کہ جب آپ سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو داہنے کروٹ لیٹتے، اپنے گال کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھتے اور پھر فرماتے بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا اہتمام اس لیے فرماتے تاکہ اگر نیند کی حالت میں موت آ جائے تو یہ موت اللہ کے نام پر آئے، یہ موت اس طور پر آئے کہ موت سے پہلے اللہ کے ہاں اپنی خود سپردگی ہو، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو کہ اللہ تیرے ہی نام پہ میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پہ میں جیتا ہوں۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے پر تشریف لائیں، اس حال میں کہ گھر کے کاموں نے انہیں تھکا دیا تھا۔ ان کے گھر کوئی خادم نہیں تھا، کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، کوئی مزدور نہیں تھا، کوئی خادمہ نہیں تھی، اور انہیں یہ خبر ملی کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں۔ تو وہ تشریف لائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خادم اپنے گھر کے کاموں کے لیے لے لوں۔ پیغمبر علیہ السلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لانے کے بعد آپ کو یہ خبر دی کہ فاطمہ آئی ہوئی تھیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ سنا تو خود اٹھے اور فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ جب فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ بستر پر علی اور فاطمہ دونوں موجود ہیں اور وہ دونوں چادر میں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم وہیں رہو، تم کھڑے نہ ہو، تم مت اٹھو۔ پھر حضور پاک علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ سیدنا علی نے اور سیدہ فاطمۃ الزہراء نے بیان کیا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر کوئی خادم نہیں ہے اور گھر میں کام بہت ہیں تو میں بہت تھک جاتی ہوں، ہمیں کوئی خادم عطا فرما دیجیے تاکہ گھر کے کام آسان ہو جائیں۔ انہوں نے دنیا کی ایک چیز مانگی۔ پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی سے اور سیدہ فاطمۃ الزہراء سے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اس سے بہتر چیز، یعنی تمہارے گھر کے لیے میں تمہیں کوئی خادم دوں، اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب تم دونوں اپنے بستر پر آؤ تو تم 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ 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 کہو، اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہو، تو یہ کل 100 ہو جائیں گے۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء نے اور علی نے رضی اللہ عنہم اجمعین
نے دنیا کی چیز کا سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں خادم عطا فرمائیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دین کی چیز عطا فرمائی۔ تو یہ جو ہے نا کہ سونے کے وقت اذکار کر لیے جائیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر سونے کے وقت بسمک اللہم اموت و احیا۔ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح اسی لیے ہے کیونکہ نیند موت کی بہن ہے۔ نیند کی حالت میں انسان کی روح لے لی جاتی ہے۔ والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت۔ اللہ تعالیٰ اس روح کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے جس کی موت کا وقت آ چکا۔ تو ہم جب سوئیں تو اذکار کر کے سوئیں تاکہ اگر ہماری موت آ جائے، ہماری موت کا وقت آ چکا ہو، اور نیند کی حالت میں ہی اگر ہمیں موت آ جائے تو ہم نے اس سے پہلے اعمال کر لیے ہوں، اذکار پڑھ لیے ہوں، اللہ کے نام پر ہم مرنے والے ہوں۔ اور یہ جو شخص اذکار کرتا ہے، یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ خاتمہ بالخیر کے سلسلے میں فکر مند ہے، اسے فکر ہے کہ میرا خاتمہ اچھی حالت میں ہو۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ حسن خاتمہ کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اور جس شخص کی نیت اللہ کے ساتھ خالص ہوتی ہے، جو اپنی توبہ میں سچا ہوتا ہے، جو اپنے رجوع میں پکا ہوتا ہے، یعنی جب وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا، جو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں مخلص ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے، جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو بہتر سے بہتر چیز دیتا ہے، جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے مکمل خشوع اور خضوع کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ اچھا فرماتا ہے، یعنی جب وہ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس حال میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلاتے ہیں کہ وہ ایمان پہ ہوتا ہے، سنت پہ ہوتا ہے، اللہ کے نام پر اور اللہ کے ذکر پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ہمیں سوء خاتمہ سے بچا لے، اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اور سب سے زیادہ جو چیز انسان کے حسن خاتمہ کا سبب بنتی ہے، وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک مومن کا دل دوسرے ایمان والوں کی طرف سے بالکل صاف ستھرا خالص رہے، کسی کے لیے اس کے دل میں عداوت، دشمنی، نفرت، حسد، کینہ، جلن نہ ہو، کسی کے لیے اس کے دل میں نفرت نہ ہو، کسی کے لیے اس کے دل میں جلن نہ ہو، کسی کی نعمت دیکھ کر اسے پریشانی نہ ہو رہی ہو، اس کے اندر یہ سوچ نہ ہو کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، وہ شخص اتنی ترقی کیوں کر رہا، وہ اتنا زیادہ اچھا کیوں ہے، وہ اتنا بڑا عالم کیوں ہے، اس کی اتنی شہرت کیوں ہے، وہ مصنف کیوں ہے، وہ مؤلف کیوں ہے، وہ کاتب کیوں ہے، وہ اچھا خطیب کیوں ہے، جلن نہ ہو۔ دوسرے ایمان والوں کے لیے ہمارے دل کے اندر جب جلن نہیں ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دل جب انسان کا صاف ہوتا ہے تو صاف دل کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو حسن خاتمہ عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر دل میں حسد ہو، دکھلاوا ہو، انسان کام کرے دوسروں کو دکھانے کے لیے، اس کے اندر جلن ہو، وہ دوسروں کی بھلائیوں سے، دوسروں کی نیکیوں سے، دوسروں کو ملنے والے خیر سے جلتا ہو، اسے فکر ہوتی ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، اگر اس کے اندر حسد ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، دوسروں کے خلاف نفرت ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر خاتمہ اچھی حالت میں نہیں ہوگا۔ یہ سوء خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے جن کے دل صاف نہیں ہوتے، جن کے دل ستھرے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمارے دل کو صاف فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت قلب منیب عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، ہمیں سوء خاتمہ سے بچا لیں۔ اور اس سلسلے میں علامہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں یوسف ابن ایوب حمدانی کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ یوسف ابن ایوب حمدانی بڑے نیک، صالح، متقی، پرہیزگار اور
عالم بالشرع شخص تھے. یہ لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے اور لوگوں کی نظر میں بہت محبوب تھے. ایک دن یہ مسجد کے اندر اپنے حلقہ بنا کر بیٹھے تھے. ان کی چاروں طرف ان کے شاگرد حضرات، ان کے متعلمین وہاں موجود تھے جو ان سے علم حاصل کرتے تھے، جنہیں یہ املا کرایا کرتے تھے، جن کے سامنے یہ درس دیا کرتے تھے. وہ سارے حضرات وہاں موجود تھے. ایک شخص جو بظاہر صالحین میں سے تھا، یعنی اس کا ظاہر یہ تھا کہ وہ نیک لوگوں میں سے ہے، قرآن کریم کا وہ حافظ تھا اور تھوڑے بہت فقہ مسائل بھی جانتا تھا. اس کا نام ابن السقا تھا. وہ یوسف ابن ایوب ہمدانی کے پاس آیا اور اس نے آ کر کچھ سوالات کرنا شروع کیے. یوسف ابن ایوب انہیں جواب دینے لگے، لیکن وہ سوالات پر سوالات کرتا رہا اور اس کی کوشش یہ ہونے لگی کہ میں یوسف ابن ایوب کو زج کر دوں، انہیں پریشان کر دوں اور ان کی مقبولیت گھٹ جائے. اس کے دل میں حسد، ایک طرح کی نفرت پیدا ہو گئی اور اس نفرت کی وجہ سے وہ اس چیز کی کوشش کرنے لگا کہ میں اپنے سوالات کی وجہ سے یوسف ابن ایوب کو زیر کر دوں، یہ جواب نہ دے سکیں اور ان کی عزت گر جائے. یوسف ابن ایوب جو صلحاء میں سے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، انہوں نے جواب دیتے دیتے ابن السقا سے فرمایا، اے ابن السقا خاموش رہ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری زبان سے کفر کی بدبو آ رہی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیری موت کفر کی حالت میں ہوگی. انہوں نے اس وقت یہ جملہ فرمایا. تھوڑے ہی دنوں کے بعد قیصر روم کے پاس سے ایک وفد آیا بغداد. جب وہ ڈیلیگیشن واپس جانے لگا تو اس کے ساتھ ابن السقا بھی چلا گیا اور وہ بھی قسطنطنیہ چلا گیا. وہاں جا کر وہ تھوڑے دنوں کے بعد نصرانی بن گیا، اس نے اپنا دین بدل لیا. تھوڑے دنوں کے بعد بغداد کے کچھ لوگ قسطنطنیہ گئے تو وہاں دیکھا کہ ابن السقا ایک گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے اور ایک پنکھے سے اپنے اوپر آنے والی مکھیوں کو بھگا رہا ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ابن السقا تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی اور تم نصرانی ہو گئے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نصرانی ہو گیا، میں نے اسلام چھوڑ دیا، مذہب اسلام کو میں نے ترک کر دیا. پھر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن پاک کی کوئی آیت یاد ہے؟ تم تو حافظ قرآن تھے. اس نے کہا کہ ہاں مجھے ایک آیت یاد ہے، اس کے علاوہ قرآن کا کچھ بھی مجھے یاد نہیں. اور وہ ایک آیت جو مجھے یاد ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ مسلمان ہوتے. مجھے یہ آیت یاد ہے. تو یہ ابن السقا جو بظاہر صالحین میں سے تھا، حافظ قرآن تھا، لیکن اس کا انجام برا ہوا. اس کی وجہ کیا چیز بنی؟ اس کی وجہ تھی دل کے اندر کی خرابی. جب انسان کا دل سلیم نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا، ستھرا نہیں ہوتا، اس کا دل گندا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے دل گندا ہو، رسول اللہ کی طرف سے دل گندا ہو، اندر شکوک ہوں، شبہات ہوں، یقین کی حقیقی کیفیت نہ ہو، تب اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر خاتمہ اچھی حالت میں نہیں ہو. اسی وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے اس کی فکر کرتے رہا کریں. شیطان ہمارے پاس موجود جو جواہر ہیں، جو قیمتی چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ قیمتی جوہر جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے. اور شیطان سب سے بڑے جوہر کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ایمان کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کا ایمان سلب کر لوں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہا کریں. اور ایمان سالم صحیح تب ہوگا جب ہمارا دل درست ہوگا، دل کے اندر حسد نہیں ہو، کینہ نہیں ہو، بغض نہیں ہو، ریا نہیں ہو، شہرت کی خواہش نہ ہو، جاہ کی عزت کی خواہش نہ ہو، مال کی خواہش نہ ہو، دنیا کی طلب نہ ہو، حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، شہوت کا غلبہ نہ ہو. جب ان چیزوں سے ہمارا دل صاف ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اسی درمیان ابو لولو مجوسی ملعون اس نے
2 دھارے خنجر سے حضرت عمر پر وار کیا، اور ایک نہیں کئی وار کیے، اور اس طرح سے وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اور پیٹ چاک ہو گیا، کھل گیا۔ آپ کو گھر لے جایا گیا۔ وہاں آپ جب مرض الوفات میں تھے اور اپنی موت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اب میں اللہ سے ملنے والا ہوں، اس وقت وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ ان کی فکر صرف اتنی تھی کہ میرا خاتمہ اچھی حالت میں ہو۔ صحابہ کرام ان کے پاس آتے، انہیں بشارتیں سناتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی درمیان سیدنا عمر کے پاس تشریف لائے، اور آ کر انہوں نے سیدنا عمر کے پاس بیان کیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی مدد کی، آپ اللہ کے رسول کے بازو بن کر رہے، آپ نے اللہ رب العزت کے دین کی مدد فرمائی، آپ فکر نہ کریں۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ مجھے تمہاری بات پسند آئی، تو مجھے پھر سے یہی بات کہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہی بات دہرائی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس وقت مجھے جو گھبراہٹ ہے نا، کاش کہ میرے پاس پوری زمین بھر سونا ہوتا تو میں اس گھبراہٹ کے بدلے وہ پورا سونا خرچ کر دیتا، کہ میں اس سونے کو خرچ کر دیتا ہوں، مجھ سے میری یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ اس وقت جو گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو اس وقت کی جو یہ میری گفتگو ہے، یہ اس چیز کے ارد گرد ہے کہ صالحین کو، اللہ والوں کو، متقیوں کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت ہو، جب موت کا وقت ہو، تو خاتمہ اچھا ہو، اللہ سے ملے، اس حال میں ملے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو، اس حال میں ملے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر میرا خاتمہ ہو رہا ہو۔ حسن خاتمہ کی ہمیشہ انہیں فکر رہی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے سوء خاتمہ سے بچا لے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔